لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، بے شک پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام انسانیت کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن مجید کبھی غلط ہو نہیں سکتا۔ انسانیت کی سوچ کے اندر کمی آ سکتی ہے، فہم کے اندر کمی آ سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر کسی قسم کی خطا نہیں ہو سکتی، کسی قسم کی کجی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے اسوۃ حسنہ قرار دیا۔ ایک ہوتا ہے نمونہ اور ایک ہوتا ہے بہترین نمونہ، جو بالکل پیک لیول، بالکل ایگزیکٹ وہی چیز جو ہمیں چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو وہی ہمارے لیے بنایا۔ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے احسان ہے کہ مسلمان ہیں۔ اللہ نے سب سے پہلے تو ہمیں انسان بنایا، انسانیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے تمام مسلمانوں کے اوپر اور ہم سب کے اوپر۔ مسلمان تو ہے، لیکن مزید بہتری کی طرف کیسے جایا جائے، مزید بہتری کی طرف کیسے جایا جائے؟ آگے بڑھنے کی جستجو ہمیشہ زندگی کے اندر رکھنی چاہیے۔ اس بندے کی زندگی کے اندر آگے بڑھنے کی جستجو نہ ہو، اس بندے کی زندگی کا فائدہ کوئی نہیں ہو، کیونکہ انسان ہمیشہ ارتقاء کے مراحل کو طے کرتا ہے۔ انسان کی سوچ ہمیشہ ارتقاء کے مراحل کو طے کرتی ہے۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم لوگ بہترین مسلمان بن سکتے ہیں۔ پہلی حدیث میں چند ایک چیزیں بیان کروں گا، ذرا وہ فنگر ٹپس پہ نوٹ کرتے جائیے گا۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، سب سے پہلی حدیث ہے، آپ نے بیان فرمایا کہ خیارکم احسنکم اخلاقا، بہترین مسلمان بننا چاہتے ہیں، بہترین انسان بننا چاہتے ہیں تو پہلی نصیحت یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جس کا اخلاق سب سے بہترین ہے۔ اخلاق ہوتا کیا ہے؟ کیا صرف یہ گفتگو کا نام ہے کہ اچھے طریقے سے بات چیت کر لی، اچھے طریقے سے مل جل لیا؟ کیا صرف یہی اخلاق ہے؟ نہیں، یہ اخلاق تو نہیں ہے۔ اخلاق تو یہ ہے کہ آپ کی فزیکل اپیرنس سے جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں اخلاق کے اندر آتی ہیں۔ ہمارا لباس، ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، گفتگو کرنا، معاملات کو طے کرنا، بزنس کرنا، تعلیم کو حاصل کرنا، پڑھانا، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے اخلاق کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ یعنی ان تمام کی تمام چیزوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمیں رول ماڈل بنانا چاہیے۔ آپ نے فرمایا بہترین مسلمان ہوا، بہترین انسان وہ ہے جس کا اخلاق سب سے بہترین ہے۔ اس کی مثال اگر میں کچھ دے کے سمجھانا چاہوں تو وہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک اسکول ہے، اسکول کا ایک خاص ڈریس کوڈ ہے، اس کے اندر اگر پینٹ شرٹ پہنی جاتی ہے، ان کا ڈریس کوڈ پینٹ شرٹ ہے، وہاں پہ اگر آپ شلوار قمیض پہن کے چلے جائیں تو یہ اخلاق کے منافی چیز ہے۔ اگر کسی جگہ پر کوئی ڈریس کوڈ شلوار قمیض ہے، وہاں پر آپ پینٹ شرٹ پہن کے چلے جائیں، یہ بھی اخلاق کے منافی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو بہترین نمونہ ہے نا۔ تو اسی طریقے سے کھانے کے آداب، کھانا کس طریقے سے کھانا چاہیے، یہ بھی اخلاق کا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم کھانا کھانے بیٹھو تو اپنے سامنے سے کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے شروع کرو۔ یہ اخلاق کے اندر شامل ہونے والی چیزیں ہیں۔ اگر ہم ان کو اپناتے جائیں گے تو ہمارا اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق بہترین ہوتا جائے گا۔ دوسری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین اخلاق کے لیے بیان فرمائی وہ یہ بیان فرمائی کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس سے خیر کی امید رکھی جائے اور اس کے شر سے بے خوف رہ جائے، اور ساتھ اس کے اپوزٹ چیز بھی بیان کی کہ تم میں سے بدترین شخص بھی وہ ہے جس سے خیر کی امید نہ ہو اور شر کی امید ہی امید ہو۔ یہ ہمارے رویے اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگوں سے کس طریقے سے بات چیت کرتے ہیں، کس طریقے سے ان کے ساتھ ڈیلنگز کرتے ہیں، یہ ہمارے رویے جو سے ہیں لوگوں کے دلوں میں اترنے اور دلوں سے اترنے کا سبب بن جاتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں۔ ایک بندہ اسٹوڈنٹ ہے، وہ اسکول کے اندر آتا ہے، آ کے اپنے اساتذہ سے تعلیم حاصل کرتا ہے۔ اب وہ آتا ہے اپنے استاد کے ساتھ، اگر وہ جھوٹ بولتا ہے اس کے ساتھ پوچھتے ہیں ہاں جی تم نے سبق یاد کیا کہ نہیں کیا، تم نے کام کیا کہ نہیں کیا، تمہیں فلاں کام کرنے کو دیا تھا کیا تم نے اس کو پورا کیا۔ اگر یہ چیزیں استاد پوچھتا ہے اور ہم اس کے جواب کے اندر اپنے آپ کو عارضی طور پہ بچانے کے لیے صرف ہم جھوٹ بول دیتے ہیں، استاد کو ایک مرتبہ پتہ چلے گا جناب بچے نے جھوٹ بولا ہے، دوسری مرتبہ پتہ چلے گا بچے نے جھوٹ بولا ہے، تیسری مرتبہ استاد پھر اگنور کر دے گا، چوتھی مرتبہ استاد جو سے ہے وہ اس سے امید رکھے گا یار اس بندے نے جھوٹ بولنا ہے۔ استاد کی نظر کے اندر وہ شخص جھوٹا کنسیڈر ہو جائے گا۔ استاد اس سے کس چیز کی امید رکھے گا؟ شر کی امید رکھے گا۔ جب بھی بات کرے گا جھوٹ ہی بولے گا، چاہے وہ تعلیم کا میدان ہو، چاہے کسی بھی قسم کا سوال ہو، چاہے انتظامی معاملات ہو، کوئی کام وغیرہ کرنا ہو تو استاد کبھی بھی اس بچے سے نہیں کہے گا بیٹا یہ کام کر دو۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے شر کی امید ہے، خیر کی تو امید رہی نہیں۔ یہ انسان کے رویے تھے جس نے انسان کو دلوں سے اتار دیا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جب ہم اپنے اخلاق کو بہتر بنا لیتے ہیں، جب ہم معاملات کو درست کر لیتے ہیں، جب ہم معاملات کو فیئر کر لیتے ہیں، تب ہم لوگوں کے دلوں میں اتر جاتے ہیں۔ دلوں میں جو شخص اتر جاتا ہے وہی کامیاب تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ بھی ہے جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے پیچھے سے لوگ دعائیں کریں۔
اب دعا کس کے لیے کی جاتی ہے؟ دعا تو شخص کے لیے کی جاتی ہے جو شخص بہت اچھا ہو، جس کا اخلاق بہت اچھا ہو، جس کے معاملات بہت اچھے، جس کے رویے بہت اچھے ہوں۔ اگر کسی کا رویہ ہی نہیں اچھا تھا، وہ کیسے اس شخص کے مرنے کے بعد یہ کہہ سکتا ہے کہ یار یہ شخص بہت اچھا تھا، اس شخص نے کبھی میرے ساتھ برائی نہیں کی، کبھی میرے ساتھ زیادتی نہیں کی، کبھی ناانصافی نہیں کی؟ وہ شخص کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد لوگ ہمارے لیے دعائیں کریں تو اپنے اخلاق کو بہتر کر لیں، معاملات کو فیئر کر لیں، ہم اچھے مسلمان بھی بن سکتے ہیں۔ اگلی چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے۔ انسان جب اپنی بہتری کی طرف بڑھتا ہے نا، معاملات کو بہتر کرنا ہے تو انسان سب سے پہلے باہر کے لوگوں کے ساتھ معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ بڑے نرم لہجے کے ساتھ بات کرے گا، پیارے بھائی کیا حال ہے، ٹھیک ہے آپ، سر یہ سر وہ بڑی لوچ بوچ کی گفتگو کرتا ہے۔ باہر والے لوگوں کے ساتھ معاملات تو بڑے اچھے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ گھر جاتا ہے تو اس کے معاملات اس کے بالکل 180 کے اینگل پہ اپوزٹ ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ معاملہ تو سمجھ لیں کہ نہ تو ہم معاملات کے اندر فیئر ہیں اور نہ ہمارا اخلاق اچھا ہوا ہے، نہ ہمارے گھر والوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہوئے ہیں، اور جب گھر والوں کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہوں گے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ ہم میں سے اکثر جب باہر کے لوگوں سے معاملات پوچھ کرنے کے بعد جب گھر جاتے ہیں، گھر جا کے ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے کہ چھوٹا بھائی آ رہا ہے، اسے کہتے ہیں کہ یار وہ پانی تو پلانا، کہتا ہے یار میں بھی یہ کام کر رہا ہوں، ٹھگ کرتی ہے ایک لگا دیں کہ میں نے تجھے کہا تھا یہ کام کر، تو نے کیا ہی نہیں۔ ماں باپ کہتے ہیں، ماں کہتی ہے بیٹا مجھے یہ سالن تو لا کے دے دو، یا مجھے فلاں چیز بازار سے لا کے دے دو، سبزی لا کے دے دو، اچھا میں جی جاتا ہوں، چپ، دوبارہ بیٹا یہ کام کر دو، اچھا جی جاتا ہوں۔ تیسری مرتبہ ماں کہتا ہے کہ اماں کہہ تو دیا کہ میں جاتا ہوں، پھر آپ مجھے بار بار کہی جا رہی۔ جب یہ معاملات ہوتے ہیں تو سمجھ لیں ہمارا اخلاق بہتر نہیں ہوا، ہم اچھے مسلمان نہیں بنے، ہم تو ایک شعبدہ باز بن گئے، ہم تو وہ شخص بن گئے جو کہ منافق ہے، جس کا ایک جگہ رویہ کچھ اور ہے، دوسری جگہ کچھ اور بنتا ہے، ایک جگہ ڈیلنگ کسی اور طریقے سے کرتا ہے، دوسری جگہ ڈیلنگ کسی اور طریقے سے کرتا ہے۔ دوگلا پن اس شخص کی شخصیت کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے ساتھ تعلقات کو بہتر کر لیں۔ اگر گھر والوں کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں تو یقین جانے باہر والے لوگوں کے ساتھ تعلقات آٹومیٹکلی بہتر ہو جائیں گے، اس کو شوخہ بازی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آرٹیفیشل بننے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بی اے نیچرل پرسن، اپنی ذات کے اندر قدرتی چیزیں لے کے آئیں، نیچرل بیہیویئر لے کے آئیں۔ جب ہم آرٹیفیشل رویے اختیار کرتے ہیں، آرٹیفیشل بیہیویئر لے کے آتے ہیں تو وہ شکل سے دیکھ کے بعد لگتا ہے یار یہ بندہ ایکٹنگ کر رہا ہے۔ ایکٹنگ آخر کتنی دیر تک ہوتی ہے؟ کتنی دیر تک انسان منہ بنا کے گفتگو کر لے گا، بڑے عجیب و غریب طریقے سے نرم الفاظ بھی نکالے، کتنی دیر تک آخر کر لے گا؟ اصل تو پتہ تب لگتا ہے جب وہ گھر جائے گا۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا رویہ ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ کیسا رویہ ہے، اگر شادی شدہ ہے تو بیوی کے ساتھ کیسا رویہ ہے، اگر مائیں بہنیں ہیں تو ان کے بھائیوں کے ساتھ، اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ کیسا رویہ ہے۔ گھر والوں کے اندر ہمارے ماتحت کام کرنے والے لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں کہ آخر وہ بھی تو ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ رویہ کیسا ہے؟ اگر تو اچھا ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر اچھا نہیں ہے تو ہماری لمحہ فکری ہے، ہم سوچیں اس بات کے اوپر کہ ہمارا اخلاق بھی بہتر نہیں ہوا، اور کل قیامت کے دن اخلاق جو سے ہے یہ حقوق العباد، کل حقوق العباد ہیں ہی ویسے اخلاق۔ آپ دیکھیں حقوق اللہ کتنے % رہ جاتے ہیں؟ نماز، روزہ، حج، کلمہ، یہ 4 چیزیں کس کے لیے؟ خالصتاً کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ لیکن جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں وہ بھی انسانوں کے لیے، جب ہم صدقہ دیتے ہیں وہ بھی انسانوں کے لیے، بات چیت کرتے ہیں وہ بھی انسانوں سے کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تلخ لہجے میں کیسے گفتگو کر سکتے ہیں؟ لوگوں سے کرتے ہیں گفتگو۔ ہم ڈیلنگ کرتے ہیں تو انسانوں سے کرتے ہیں، ہم نے اٹھنا بیٹھنا تو انسانوں کے ساتھ کرنا ہے، ہم نے چلنا پھرنا تو انسانوں کے ساتھ کرنا ہے۔ اگر ہمارا رویہ ان کے ساتھ اچھا نہیں ہے تو سمجھے ہمارا ایمان خالی ہے، کیونکہ صرف 4% جو سے ہیں وہ حقوق اللہ کے اندر شامل ہوتے ہیں اگر موٹا سا سود لگایا جائے، باقی 96% اسلام اخلاق پہ مبنی ہے۔ اگر ہمارا اخلاق بہتر نہیں ہے تو سمجھ لیں ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ اور اخلاق بھی بہتر کرنے کا سب سے بہترین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس کا اخلاق گھر والوں کے ساتھ کتنا کو اچھا ہے، اسی سے پتہ چل جائے گا۔ یہ ایک لٹمس پیپر ہے نا، آپ لوگ ماشاءاللہ اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کو پتا ہوگا لٹمس پیپر کیا ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر کتنی ایسڈ ہے، کیا کچھ ہے، سارا کچھ پتہ لگ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے اخلاق کو ماپنے کے لیے ایک لٹمس پیپر دے دیا، وہ یہ کہا کہ تم اپنے گھر والوں کے ساتھ دیکھو، تمہارا اگر گھر والوں کے ساتھ اخلاق اچھا ہے تو سمجھ لو تم کامیاب ہو، تمہارا اخلاق اچھا ہوگا۔ اگلی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے اور سلام کا جواب دیتا ہے۔ بڑی عام سی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام گفتگو ہی بڑی نارمل سی ہوتی تھی، نارمل روٹین کی گفتگو ہوتی تھی. لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے اور سلام کا جواب دیتا ہے. یاد رکھیں اگر کسی کے ساتھ محبت قائم کرنا چاہتے ہیں، محبت قائم کرنے کا اصول بتانے لگوں، اگر کسی کے دل میں اترنا چاہتے ہیں، اگر کسی کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کھانے پہ انوائٹ کیا کریں. ہم اکثر رشتہ داروں کو دعوت دیتے ہیں، کھانے پہ انوائٹ کرتے ہیں، قریب رہنے والے دوستوں کو انوائٹ کرتے ہیں کھانوں پہ. کیوں انوائٹ کرتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ یار ان سے میرا تعلق مضبوط ہو جائے. کسی علاقے کا بڑی شخصیت ہے، کوئی ایم این اے، کوئی ایم پی اے، کوئی اس طرح کوئی بھی شخصیت ہے، اس کو دعوت نامے بھیجے جاتے ہیں. کیوں بھیجے جاتے ہیں؟ کہ تعلق مضبوط ہو جائے. یہی اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان میں سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو کھانا کھلائے، جو لوگوں کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنائے. دوسری چیز بیان فرمائی کہ جب اس کو سلام کیا جائے تو اس کا جواب دے. اب یہ ایک بڑی نارمل سی چیز لگتی ہے کہ السلام کا جواب ٹھیک ہے جی وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ، بڑے آرام سے ہم کہہ دیتے ہیں. لیکن کیا اس کے کبھی ہم نے مطلب کو سمجھا کہ اس میں ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ اصل جب کہا جاتا ہے السلام علیکم، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تمہارے پہ سلامتی نازل کرے. جب سلامتی نازل کرنے کی دعا کر دی تو ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہوتا کہ ہم اس کے بارے میں بد کلامی کریں. ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہوتا کہ ہم اس کے اوپر ہاتھ اٹھائیں. جس کو سلام کر دیا سمجھ لے وہ ہماری طرف سے امن کی حالت کے اندر آ گیا. ورحمت اللہ، اور تمہارے پر اللہ تعالیٰ رحمتوں کا نزول کرے، یعنی تمام قسم کی پھٹکار سے اللہ تعالیٰ تمہیں دور کر دے. اللہ کی خاص رحمتوں کا نزول تمہارے اوپر ہوتا جائے. اتنی پیاری دعا. وبرکاتہ، اللہ تعالیٰ برکتوں سے نوازے. وہ ہم نے اکثر سنا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی لاکھوں میں سیلریز ہوتی ہے لیکن ان کا گزارا اچھا نہیں ہو رہا ہوتا. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی سیلری تھوڑی ہوتی ہے لیکن گزارا بہت اچھا ہو رہا ہوتا ہے. ان سے کبھی بات کر کے دیکھیں، وہ کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے، بہترین گزری زندگی، بہترین مالی حالات گزرے. مہنگائی موجود ہے، رونے سے کیا ہوتا ہے؟ کس کو نہیں پتا کہ مہنگائی نہیں ہے؟ بیٹھ کے ہر دوسرا بندہ یہی گفتگو کر دے، مہنگائی بہت زیادہ ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے. اس سے کیا ہوگا؟ نیگیٹیوٹی پھیلتی جائے گی معاشرے کے اندر. ہماری ذات کے اندر نیگیٹیوٹی پیدا ہونے شروع ہو جائے گی. ہماری ذات کے اندر مثبت رویے ختم ہو جائیں گے، مثبت انداز ختم ہو جائیں گے. ہم جب بھی سوچیں گے نیگیٹو سوچیں گے، ہم جب بھی سوچیں گے منفی رویوں کو سوچیں گے. جب ہماری سوچ بھی منفی ہو جائے گی تو کام ہمارے آٹومیٹکلی نیگیٹو ہی ہوں گے. پازیٹیو ورکنگ کوئی نہیں ہوگی ہماری ذات کے اندر. جب ذات کے اندر نہیں ہوگی، کیونکہ ذات کون سی ہے؟ ایک شخص ایک معاشرے کی اکائی ہوتا ہے. معاشرے بنتے ہیں افراد سے مل کے، تو افراد اگر اپنے آپ کو بہتر کر لیں معاشرے آٹومیٹکلی بہتر ہو جاتے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو کھانا کھلائے اور سلام کو عام کرے. ہمیں ایک دوسرے کو کھانا کھلاتے رہنا چاہیے. ہم یہ تو شکوے کرتے ہیں یار فلاں شخص جو سے ہے وہ میرے سے بڑی بد کلامی سے بات کرتا ہے، فلاں شخص میری بات نہیں مانتا، میں اس کو بڑا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں وہ سنتا ہی نہیں ہے. کیوں نہیں سنتا بھائی؟ دعوت دین کا اصول، سب سے پہلا اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت دینا شروع کی، سب سے پہلا طریقہ جو رسول اللہ نے اپنایا وہ یہ کہ اپنے تمام اعزاء و اقارب کو، تمام رشتہ داروں کو دعوت دی گھر کے اوپر کھانے دے. کسی سے نہیں کہا کہ میں تمہیں دین کی دعوت دینے لگا ہوں، تمہیں الہ کلمت اللہ کے لیے بلا رہا ہوں، تمہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بلا رہا ہوں، رسالت کے لیے بلا رہا ہوں. کسی کو بات نہیں کی، صرف کہا کہ تمہارے لیے دعوت ہے آج کھانے کی، تم نے میری طرف کھانا کھانے آئے. تمام لوگ کھانا کھانے آئے، کھانا کھلایا. کھانا کھلانے کے بعد بات کی ان سے کہ بھئی اللہ تعالیٰ ایک ہے، قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں توحید کا اقرار کر لو، تفلحون، تم فلاح پا جاؤ گے. رسول اللہ نے دل میں بات اتارنے کے لیے سب سے پہلے کھانا کھلایا. ہمارے ایک استاد ہیں، وہ امام مسجد ہے، تو بلکہ وہاں کے متولی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو امام مسجد ہے نا وہ جلدی بات کو پک نہیں کرتے. ان سے کوئی بات سمجھانی ہو نا ان کو، وہ بات مانتے نہیں ہیں. میں حیران، میں نے کہا وہ کیسے شیخ؟ کہتے ہیں وہ اس طریقے سے کہ میں ان کو لے کے جاتا ہوں باہر کسی کھانا کھلانے، ان کو اچھا کھانا کھلاتا ہوں، اس کے بعد کوئی میٹھا، کوئی آئس کریم، کوئی ڈیزرٹ وغیرہ کوئی چیز کھلاتا ہوں، اس کے بعد ان کو بات سمجھاتا ہوں، دستی مان جاتے. لیکن اگر ویسے ہی بٹھا کے میں سمجھانا شروع کروں، میں گھنٹہ لگا لوں، میں مہینہ لگا لوں، بات نہیں مانتے. یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ. مدینے کے اندر آئے، ہجرت کرنے کے بعد مدینے کے اندر آئے، سب سے پہلے جو خطبہ دیا اس کے اندر یہی تو کہا اشو السلام بینکم، سلام کو عام کرو آپس میں، لوگوں کو کھانا کھلاؤ. یہ محبتوں کو بڑھانے کا ایک طریقہ ہے، ملٹیپلیکیشن کا ایک طریقہ ہے، اسکوئر لگانے کا ایک طریقہ ہے. جتنی محبتیں بڑھانا چاہتے ہیں اتنا کھانا کھلاتے جائیں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا بڑی امپورٹنٹ چیز جو پوری ہماری گفتگو کا خلاصہ ہے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، لوگوں کو فائدے پہنچائے، لوگوں کو نقصان نہ پہنچائے. ہم نے پہلے ایک حدیث بیان کی کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جسے امید رکھی جائے تو خیر کی امید رکھی جائے اور اس کے شر سے بے خوف رہ جائے. وہی بات اس بات کے سمرائز ہو جاتی ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو کہ کیا کرے، لوگوں کو کیا کرائے، نفع پہنچائے. نفع پہنچانے کے اندر بہت ساری چیزیں شامل ہیں. سلام کو جب ہم عام کرتے ہیں، کسی پر سلامتی کی دعا کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، تو ہم اس کو
آلٹرنیٹلی ہم اس کو آٹومیٹکلی جو سے نا وہ فائدہ ہی پہنچا رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے برکت کی دعا کر رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے رحمتوں کی دعا کر رہے ہوتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں تب فائدہ پہنچا رہے ہوتے ہیں، اچھے طریقے سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تب فائدہ پہنچا رہے ہوتے ہیں. اس بندے کی سائیکالوجی جو سی ہے نا پوزیٹیوٹی کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتی ہے جب کسی اچھے طریقے سے گفتگو کرتے ہیں. ایک شخص وہ ہے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. تجربے کے لیے سائنٹسٹ نے 2 بھیڑ کے بچے لیے جو ایک ہی بھیڑ سے تھے، ایک ہی عمر کے تھے، جڑواں تھے. دونوں کو الگ الگ پنجروں میں ڈالا، الگ الگ کمروں میں رکھ دیا. اب ایک بھیڑ جو سی ہے اس کے سامنے، ایک بھیڑ کا بچہ اس کے سامنے ڈیلی بیسس پہ کوئی پھول کوئی اس طرح کی چیزیں لے کے آتے تھے، اور دوسری بھیڑ جو سی تھی اس کے سامنے ڈیلی بیسس پہ ایک بھیڑیے کو لے کے آتے تھے. کھاتے نہیں تھے وہ بھیڑیے، صرف دکھاتے تھے، اور ان کو بھی صرف دکھاتے تھے. سائنٹسٹ نے تجربہ کیا کہ وہ بھیڑ کا بچہ جس کے سامنے ڈیلی بیسس اس کا دیدار کرواتے تھے بھیڑیے کا، اس کی ڈیتھ جلدی ہوگی، وہ جلدی سکڑ گیا، وہ مر گیا. جب اس کی سائیکالوجی کے اوپر انہوں نے ورکنگ کی تو انہوں نے کہا کہ جب ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ پوزیٹیوٹی بڑھتی جا رہی ہے، وہ معاشرہ ہمیشہ پھلتا پھولتا ہے. جس معاشرے کے اندر خیر کی باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں وہ معاشرے ہمیشہ پروان چڑھتے ہیں. جس معاشرے کے اندر لوگوں کی ٹانگیں کھینچی جاتی ہے، جس معاشرے کے اندر لوگوں کو نقصان پہنچانے کی امید رکھی جاتی ہے، اس معاشرے کے اندر توقعات ایک دوسرے سے یہ ہوتے ہیں کہ یار اس بندے نے میرے سے اچھے طریقے سے بات نہیں کرنی، اس بندے نے ہمیشہ نقصان ہی پہنچانا ہے. جب یہ توقع کی جاتی ہے سمجھ لیں کہ وہ معاشرہ تنزلی کی طرف جا رہا ہے. ہم ملک پاکستان کے اندر حالات سے بڑے پریشان ہیں. مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، آپس کی لڑائیاں ہیں، ایک دوسرے کے لیے منافقانہ رویے اختیار کیے ہوئے تمام لوگوں نے. ہم سیاستدانوں کی بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں نہیں، سیاستدان بات کی بات ہے، پہلے اپنی ذات سے بات شروع کریں. ایک بندے کو آپ نے اکثر پروگرام دیکھے ہوں گے سوشل میڈیا کے اوپر کہ ایک دکاندار کے پاس گئے، ریپیئرنگ جو مشین ریپیئر کرتے ہیں ان کے پاس لے گئے، صرف مشین کی ایک تار خود اتار دی تجربے کے لیے. اس کے پاس لے کے اسے کہا کہ بھئی چیک کرو اس کو کیا مسئلہ ہے. اس نے دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگا کہ حضرت کل لینے آ جانا تو انشاءاللہ سیٹ ہو جائے. کل آئے تو کہتے 5000 روپے کا ٹکا لگ گیا. کہتا 5000 روپے کیا ڈلا ہے اس کے اندر؟ حضرت نئی مشینری ڈلی ہے، نئی میکینزم سارا کچھ ڈلا ہے، نئی تاریں ڈلی، سارا کچھ نیا ڈلا ہے. حالانکہ کیا کیا تھا؟ صرف ایک تار کاٹی تھی. اس بندے کو نظر آ گیا تھا تار کاٹی ہے، اس نے مجبوری سے فائدہ اٹھایا. ہر وہ شخص جس کو موقع ملتا ہے وہ یہاں پر 2 نمبری کرنے کی جو سے نا وہ ٹھان لیتا ہے، چاہے وہ چھوٹے لیول پہ ہو. جب چھوٹے لیول پہ چیزیں ہوتی ہیں تو بڑے لیول پہ جا کے آٹومیٹکلی کرپشن کے اندر کنورٹ ہو جاتی ہے. یاد رکھیے رسول اللہ نے فرمایا تو میں سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے. اپنی ذات سے شروع کریں. اگر چاہتے ہیں معاشروں کو چینج کر دیں، اگر چاہتے ہیں ملک پاکستان کے حالات تبدیل ہو جائیں تو یاد رکھیں اپنی ذات سے چینج لانا شروع کریں، اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا شروع کریں. تبھی معاشرے بھی تبدیل ہوں گے، تب بھی لوگوں کے رویے بھی درست ہو جائیں گے، تب تمام کام آسان ہوتے جائیں گے. انسان جب فیئر ہو جاتا ہے، انسان جب معاملات کے اندر فیئر ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس شخص کے ساتھ اترنا شروع ہو جاتی ہے. جس طرح ایک بدر کا واقعہ سنا کے بات کو اختتام کی طرف لے کے جاؤں گا. میدان بدر ہے، 313 کے قریب صحابہ کی تعداد، صحابہ کی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کے اندر حاضر ہے. 1000 کم و بیش 1000 کے قریب کفار کی تعداد ہے. مقابلہ 313 کا ہزاروں کے ساتھ ہے، یعنی ایک بندے کے حصے میں 3 شخص آتے ہیں جس کو انہوں نے پچھاڑنا ہے. اب اتنا بڑا مقابلہ، اتنا مشکل کام ہے. معاملات فیئر تھے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ. رسول اللہ نے دیکھا کہ اب کیا کروں، 313 لے کے آگے ہوں. اللہ تعالیٰ کے حضور مصلی بچھایا اور دعا کرنا شروع کر دی، نماز پڑھنا شروع کر دی. نماز کے بعد دعا کی، 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھی، بعد میں دعا کی یا اللہ یہی تمام لوگ ہیں جو میری محنتوں کا نتیجہ ہے. میں لے کے تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں. اگر آج ان کو ناکامی ملی، اگر آج ہی مارے گئے تو اس دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملات فیئر تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہم نے مدد نازل کی ان فرشتوں کے ذریعے سے لم تروا جن کو تم دیکھتے نہیں تھے. وہ فرشتے جو لگاتار اترتے تھے، قطار اندر قطار اترتے جا رہے تھے. صحابہ بیان کرتے ہیں جب جنگ ختم ہوتی تھی نا، آپس میں بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہوتے تھے، واقعات سنا رہے تھے کہ جنگ کے اندر یہ ہوا، میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ کر. اس طرح ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں. صحابی بیان کرتے ہیں کہ یار میں میدان جنگ کے اندر تھا، میری ابھی تلوار اس کافر کی گردن تک پہنچتی نہیں تھی، گردن پہلے اتر جاتی تھی. یہ معاملات کب ہوتے ہیں؟ جب معاملات رب کی ذات کے ساتھ فیر ہو جائیں. رب کی ذات کے ساتھ معاملات تب فیر ہوتے ہیں جب انسانوں کے ساتھ معاملات فیر کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین انسان بنائے اور بہترین مسلمان بنائے. جو کچھ سنا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ بھی میں نے بیان کیا اس میں سے جو صحیح گفتگو تھی وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت و فضل کی وجہ سے تھی، اور جو غلطی کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، وہ شیطان مردود کی جانب سے تھی اور میرے طالب علم ہونے کی پختہ دلیل تھی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.